نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج ہم عید الاضحیٰ کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں اور نماز سے ابھی فارغ ہوئے. عید الاضحیٰ میں جو سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کو ہمیشہ کرتے رہے. میرے بھائیوں، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نماز عید کے ساتھ خطبہ کا سننا بھی نہایت ضروری ہے. لہذا آپ اطمینان کے ساتھ اس کو سن کر کے جائیں. بہت مختصر وقت آپ کا لیا جائے گا. یہ جو قربانیاں آپ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان قربانیوں میں سے وقت کی قربانی بھی ہے. وقت اللہ کے لیے آپ کتنا دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں ہم اللہ رب العزت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اس کا حساب لگانے کی بھی ضرورت. اندازہ لگائیں، ہم 5 وقت میں مسجدوں میں جب حاضر ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور اس طرح سے کل ملا کر کے 2.5 گھنٹہ اللہ رب العزت کے لیے نکالتے ہیں. اس سے زیادہ وقت ہم اللہ رب العزت کے لیے نہیں نکالتے. تو یہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو سارے کام ہمارے کر رہا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنی عجیب اور افسوسناک بات ہے میرے بھائی. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ اکٹھا ہو جاتے تو آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور جب وہ تاخیر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تاخیر کر لیا کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اگر کسی وجہ سے کوئی دقت آ جائے، پریشانی ہو جائے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ایک خاص عبادت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہے نماز. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا. اللہ کی بڑائی یہاں زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایک وقتی مجبوری کی وجہ سے، ایک کمی کی وجہ سے، کسی کی بھی وہ کمی ہو اور کسی سے بھی کمی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان پورا ہے، مکمل ہے اور اس سے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. لہذا کمی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کمی ہوئی، یہ ایک اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے. لیکن ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم یہاں کیا کریں؟ یہ ہمارے لیے قابل غور ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں موقع ملا تھا، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے. لیکن ہم کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے پر لگے ہوئے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کی یہ کمی، فلاں کی وہ کمی. ہو گئی دیر. اب اس دیر کو سدھارنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، اس کمی کو سدھارنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. آپ وہ اس کی جو جگہ ہو وہاں اس کمی کو سدھارے. بہرحال قربانی کا مقصد یہی ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں، ان کا گوشت یا ان کا خون نہیں پہنچتا ہے. اللہ رب العزت تک ہمارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے.
اللہ رب العزت تک ہمارا نیک اعمال پہنچتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کی طرف غور دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہرگز اللہ رب العزت تک ان قربانیوں کے خون اور ان کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں، تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، یہ ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے والی. اسی کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم قربانی کریں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کی قربانی کریں، اپنے نا اتفاقی کی قربانی کریں. جو آج ہمارے درمیان میں نا اتفاقیاں ہیں، ایک دوسرے سے بغض ہے، حسد ہے، اور اسی طرح سے اپنے ذمہ داروں کے تئیں جو ہمارے لیے جو ہے ایک طرح کی نفرتیں ہیں یا اسی طرح سے بے اطمینانیاں ہیں، یہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، وہ بھی ذمہ دار بھی انسان ہی ہوتے ہیں. ہو سکتی ہے ان سے چوک ہو جائے یا وہ خود جان بوجھ کر بھی غلطیاں کرے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس غلطی کو ان تک پہنچائیں، انہیں بتلائیں. اور اس کا بھی ایک وقت ہے، اس کی بھی ایک جگہ ہے. ہر جگہ اپنی انا کو بیچ میں لا کر کے اس میں ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. تو قربانی بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اور اسی طرح سے اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اور اب تک جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سارے مذاہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کون ذبح کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے یہ سارے مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر قربانی کا تصور نہ ہو، جانوروں کو ذبح کرنے کا تصور نہ ہو. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے جو اپنی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک عامل ہے، ایک معمول. عامل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا. جیسے انسان ہے یا اسی طرح سے جن ہے، ان کو اللہ رب العزت نے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ان سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اللہ رب العزت ان کے عمل کے اعتبار سے ان کو جزا یا سزا عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن. اور ایک دوسری مخلوق ایک معمول ہے، یعنی اسی عامل کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، انہی کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں. سورج، چاند، اسی طرح سے دنیا اور ساری چیزیں، جانور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بطور معمول کے ہیں، ان کی خدمت کے لیے بنائی گئی. وہ انسان ان سے خدمت لیتا ہے، چاہے وہ سواری کر کے خدمت لے رہا ہو یا کسی اور دوسرے طرح سے ان سے خدمت لے رہا ہو. میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے جانور دیے ہیں، کچھ ایسے جانور بنائے ہیں جن کا وہ گوشت کھاتا ہے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہے تو جانوروں پر سواری نہ کرے، کسی کو اگر اعتراض ہے تو جانوروں سے کھیتوں کی جتائی نہ کرے، کسی کو اگر اعتراض ہے تو جانوروں سے اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ ان سے نہ لیں، جانوروں کا دودھ نہ پیے. جانوروں کے دودھ کو آخر کیوں پی رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کے لیے وہ دودھ بنایا ہے، آپ اس دودھ کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ صرف کھانے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ تو لہذا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، سارے مذاہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، گوشت کھانے کا تصور پایا جاتا ہے. یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی کیونکہ دشمنان اسلام کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر کے کچھ لوگ ہمارے درمیان میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کسی کی لڑکی کی شادی کرا دی جائے، کسی کو پیسہ دے دیا جائے، کسی کے کاروبار میں مدد کر دی جائے. قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانوروں کو لاکھوں اور کروڑوں کی
جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ ہمارے درمیان میں بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے مختلف عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، مختلف عبادتیں وہ ہم سے چاہتا ہے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، دیگر عبادات کی شکل میں۔ کوئی عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نماز کے بدلے میں زکوٰۃ ادا کر دوں، زکوٰۃ کے بدلے میں حج کر لوں، یا حج کے بدلے میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، یا قرآن مجید کی تلاوت کے بدلے میں رات میں قیام کر لوں، تو یہ میرے بھائیوں یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں ہمارے اوپر متعین کی ہیں، فرض کی ہے یا سنت ہے ہمارے لیے، وہی عبادتیں اللہ رب العزت کو بے علمی مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، میں وقت آپ کا بہت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ وقت پہلے ہی بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا ختم ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔